اس خوبصورت ورشپ کے لیے آپ زوردار تعلیم دوا دیتے ہیں. جب خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ آج جب میں نے ورشپ سنی، کافی دیر بعد ورشپ سنی ہے جوید بھائی کی، تو خدا نے ان کو کافی بلیس کیا ہوا ہے. جب ہم نے ورشپ سنی، جب انٹر کی، تو مطلب کہ ایسے جیسے خدا کا مسا جو ہے وہ ہیکل میں مطلب کہ ہے، اور پرستش کی وجہ سے، کیونکہ خدا جب کلام کرتا ہے، جب پرستش ہوتی ہے، تو خدا کا ابر یہاں پر ٹھہر جاتا ہے. تو آئیے ہم اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں. کس کس کے پاس بائبل ہے؟ بائبل ہے، بہنوں میں سے کسی کے پاس نہیں. تو اگر ہمارے پاس، ہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہمارے پاس تلوار وغیرہ کچھ نہیں ہوگی تو پھر ہم جنگ لڑ سکتے ہیں؟ نتھنگ. پھر پاسبل نہیں ہے کہ ہم جیت سکیں. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہار سکتے ہیں. تو ہمارا جو ہتھیار ہے بائبل مقدس، وہ ہمارے پاس ہونی بہت ضروری ہے. سو آئیے آج ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج ہم سیکھیں گے دعا کے وقت دعا کی جگہ پر. کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ دعا کے وقت دعا کی جگہ. ذرا اونچی آواز میں بولیے گا، دعا کے وقت دعا کی جگہ پر. آئیے میرے ساتھ ہمارا نکالیے گا رسول کے اعمال اس کا 3 باب اس کی پہلی آئی. کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ سچا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں. آئیے رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیات میں کچھ یوں مرقوم ہیں. اس میں کچھ یہ لکھا ہوا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. آمین. خداوند کی زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کو بڑی برکت ملے. اس وقت ہم ہیکل میں ہیں. اس وقت ہم سب کہاں پر ہیں؟ ہیکل میں ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعمال رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ابھی ہم نے دیکھا کہ پطرس اور یوحنا کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہیکل میں جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے. دعا کے وقت تیسرے پہر کو ہیکل میں جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پطرس اور یوحنا جو ہے وہ خدا کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں. خدا کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں. یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے، جب ان کو روح القدس پطرس اور یوحنا کو ملا، شاگردوں کو ملا، روح القدس کی ہدایت سے، روح القدس کے مطلب ان کو قوت ملی، لباس ملا، تب وہ جا کر دوسری قوموں کو بھی جا کر کلام سناتے ہیں، ہر کچھ کرتے ہیں. خدا کا پیغام، خدا کی جو باتیں ہیں وہ سنا رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال میں پطرس اور یوحنا ہیکل کو جا رہے ہیں. کتنے شخص جا رہے ہیں ہیکل کو؟ صرف اور صرف 2 شخص. ہیکل کو 2 شخص جا رہے ہیں. اور ہیکل میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دعا کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اپنی زندگی پر غور کریں. ہم کام کے وقت کہاں پر ہوتے ہیں؟ کام پر. ٹھیک ہے. اور اگر ہم سیاست میں ہیں تو سیاست کے وقت کام پر ہوں گے. اگر ہم کالج میں ہیں تو کالج کے وقت کام پر ہوں گے. گھر میں ہیں تو گھر کے وقت گھر. اگر ہم دعا کے وقت دعا کی جگہ پر نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر کیا نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں بھلا؟ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر. اگر وہ پطرس اور یوحنا دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. ابھی ہم نے کلام مقدس سے پڑھا، پطرس اور یوحنا دوپہر کو تیسرے پہر ہے وہ جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا. ان کو کوئی نہ ان کو استاد دیکھ رہا ہے، بس آسمان سے خدا ان کو دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ کوئی ان کا استاد ہے، نہ ہی کوئی ان کا مطلب کوئی جس سے وہ سیکھ رہے ہوں وہ ہے. بالکل اور صرف بس کیا ہے؟ ان کے ساتھ روح القدس ہے اور خدا ان کو آسمان سے دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہیں بھی جاتے ہیکل کو، لیکن جو روح القدس ہے، جو روح ان کا مددگار ہے، جو ہیلپر ہے، اس کو روح کی خوراک ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم ٹیلی ویژن کے وقت ٹیلی ویژن، ایسے ہی ہے، ڈراموں کے وقت ڈرامے، فلم کے وقت فلم، کارٹون کے وقت کارٹون. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ ہم نے آج تک وقت کی قدر کرنا سیکھی نہیں ہے. ایک میں میسج سن رہا تھا، پاسٹر کا نام تھا شوکت صدیق صاحب. وہ میسج سنا رہے تھے. وہ کہتے کہ میم
اپنی لائف میں اتنا پابند ہوں وقت کا کہ کسی نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ آپ نے اس ٹائم آ جانا ہے تو وہ اس ٹائم پہنچتے ہیں، لیکن لوگ اس ٹائم مطلب کہ جو ٹائم دیا ہوتا ہے انہوں نے وہ لوگ اس ٹائم مطلب کہ کام نہیں کر رہے ہوتے. کہتے ایسے مجھے کسی نے موقع دیا میسج سنانے کا تو میں گیا، چلا ادھر گیا تو وہاں پہ ٹائم انہوں نے جو دیا تھا جیسے کہ 6 بجے کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا تھا تو وہ 6 بجے پہنچ گئے. تو وہاں پر کہتے نہ پرستار نہ کوئی کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں شخص تھا، بس میں اکیلا ہیکل میں جا کر کھڑا ہو گیا، میں بیٹھ گیا اور میں نے وہاں پر ایک تصویر لی. میں نے کہا کہ یہ حال ہے پاکستان میں، اگر کوئی ٹائم سے آ جائے تو ٹائم کی قدر نہیں ہے. تو کہتے میں وہاں سے مطلب کہ ویٹ کیا، میں نے ویٹ کرنے کے بعد جب پرستش وغیرہ ہوئی، برسات ہے، ورشپ کی، سب کچھ ہوا، کہتے پھر میں نے ان کو وقت کی اہمیت سکھائی، وقت کی اہمیت سکھائی. جبکہ دعا کا وقت ہے تو دعا کی جگہ پر ہونا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور یوحنا جب دعا کو جا رہے ہیں وہ کتنے شخص ہیں؟ 2 شخص ہیں. کتنے شخص ہیں؟ 2 شخص ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 2 شخص متفق ہو کر کسی چیز کو باندھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بند جائے گی. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہوا، آواز نہیں آتی. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہوا. اگر 2 شخص متفق ہو کر کسی بھی چیز کے لیے بند جائیں تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ کام ویسے ہی ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو پترس اور یوحنا ہیکل میں دعا کرنے کو جا رہے ہیں. آج ہم دیکھیں ہم کون سے 2 شخص ہیں، ہم کون سے، ہمارا جو مطلب کہ پریئر کا ہیلپر ہے، ہمارا جو مطلب کہ پریئر کو سکھا رہا ہے، ہم جس کے ساتھ پریئر مل کر کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کیونکہ جب ہم 2 متفق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ایک تولا پیار ہوئے تو کیا کہتا ہے؟ بجھ جاتا ہے. اگر 2 کٹھے پھیرے تو کافی دیر بلتے رہتے ہیں. تو اگر ہم 2 شخص پریئر کر رہے ہیں تو وہ روح سے پریئر کر رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ وہ جتنے بھی کام ہوں گے، جتنے بھی مشکلات ہوگی، خدا ان مشکلاتوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ تیار ہوگا. ہاللیلویا. خدا جو ہے وہ آپ کے اور میرے خدا ہے، وہ آپ کو اور مجھ کو جانتا ہے. جب 2 لوگ متفق ہو جائیں گے، جب آپ سب متفق ہو جائیں گے، جب آپ کا گھرانہ متفق ہو جائے گا، جب آپ کی فیملی متفق ہو جائے گی، تو میرا ایمان ہے کہ فیملی میں سے قرضے کی لعنت، بیماری، ہر ایک چیز دور ہونا شروع ہو جائے گی. ہاللیلویا. ہم متفق نہیں ہوتے، ہم اس دعا کی جگہ پر جاتے ہی نہیں ہیں، ہم اس دعا کی جگہ میں آتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں آتے؟ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دعا کا ہمیں ٹائم ٹیبل کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم جیسے کہ ٹائم ہے یہاں پر چرچ کا کتنے بجے کا ٹائم ہے؟ 9 بجے کا. تو کون 9 بجے آیا تھا؟ پورے 9 بجے. کون 9 بجے پورے آیا تھا؟ شاباش، واہ، گریٹ. ہم دیکھیں 4-5 لوگ 9 بجے آئے ہیں تو باقی 9:15 کو آ رہا ہے، کوئی 10 بجے آ رہا ہے. میں خود 10 بجے آیا کیونکہ کافی دور سے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی لیٹ ہو گئے، تو سوری. تو میں سکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم وقت پر آئیں گے تو وقت پر ہمیں برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. ہاللیلویا. اگر ہم چرچ کے ساتھ منسلک ہو کر پریئر کریں گے، جب ہم چرچ کے ساتھ منسلک ہو کر دعا کریں گے، تو میرا ایمان ہے کہ آپ کے گھرانوں میں سے، آپ کے گھروں میں سے ہر ایک مشکل، ہر ایک پریشانی دور ہونا شروع ہو جائے گی. ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی، اگر ہم جسمانی زندگی پر غور کریں تو بہت سی مشکلات ہیں. روپے پیسے کی کمی ہے، اور بھی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سی مشکلات ہیں. اگر انسان ان سوچوں کو لے کر بیٹھا رہے گا تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ دعا کرے تو پھر یہ چیزیں جو ناممکن ہیں وہ ممکن میں ہو سکتی ہیں. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا ایسا ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے بھی کاٹتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ خدا کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. خدا کی دعا میں، خدا سے جب ہم محنت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو خدا ہماری دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، آئیے میرے ساتھ ایک اور والا نکالے گا، دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور 10 آیت. دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور 10 آیت. میں عرفان سے دعوت کہوں کہ وہ ذرا پڑھ دیجیے گا. دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور 10 آیت. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟
دعا کے وقت جگہ پر. اور یہ مطلب کہ آپ کے مائنڈ میں ہو جانا چاہیے کہ دعا کے وقت کیا ہے, دعا کی جگہ ہونی ضرور ہے. آئیے پڑھیے گا. دانیل کی کتاب اس کا 6 باب 10 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے, اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا, اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا. وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. آمین آمین آمین. سارے بولے آمین آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو تھا وہ کتنی مرتبہ دعا کرتا تھا؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ صبح, شام اور دوپہر. 3 مرتبہ بنتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں. کون ایسا شخص ہے جو 3 مرتبہ دعا کرتا ہے؟ 2 دفعہ اور 2 دفعہ. اگر ہم 3 مرتبہ شروع کر دیں گے تو کتنی خدا برکتیں دینا شروع کر جائے گا. ہاللیلویا. آپ 2 مرتبہ دعا کرتے ہیں تو خدا نے آپ کو برکت دی ہے کہ نہیں؟ دی ہے. اگر آپ 3 مرتبہ دعا کرنا شروع کر جائیں گے تو خدا آپ کو اور زیادہ ڈبل سے ٹرپل سے اور زیادہ برکتیں دینا شروع کر دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے, کیونکہ خدا جو ہے وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کر سکے. اگر ہم دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہیں لیکن ہمارا دل نہیں ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یہ ہونٹوں سے تو میری تمجید کرتے ہیں لیکن دل ان کے کیا ہے؟ دور ہے. اگر ہمارا دل نہیں ہے تو پھر ہم دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ دعا کا فائدہ. اگر آپ ایک دن میں 5 منٹ بھی دعا کریں اور دل سے کریں تو میرا ایمان ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب شخص ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کو اور مجھ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم کامیاب ہو. کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے ہم کامیاب نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ 5 وقت میں 5 ٹائم انہوں نے نماز کرنی کرتی. ان کا ایک ٹائم ہے, ٹائم پیریڈ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پرے نہیں کرتے. ایسی ہے کہ نہیں؟ ہم کبھی کر لی نہیں کری, ایسی ہے فان بھائی. لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں آؤٹ آف کنٹریز میں ان کا کافی مطلب کہ نام ہے, مسلم کنٹریز, آج ہمارا بھی نام ہے, لیکن ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم دعا نہیں کرتے. اگر آپ پاکستان کو آپ سرفراز کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ خود کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھرانے کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں تو آج سے دعا کرنا شروع کریے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آپ دعا نہیں کرتے تو جو برکتیں آپ کے پاس ہیں وہ بھی لے لی جائیں گی. جس کے پاس ایک توڑا تو اس سے بھی کیا لے لیا, وہ بھی لے لیا. اس نے دبا دیا, اس نے کیا ہی نہیں کچھ, اس نے دبا دیا, اور جب مالک آیا اس نے اس سے بھی لے لیا. اس کو کیا کر دیا, پھینک دیا. کہاں پہ جہاں ذاتوں کا قصہ رونا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم داؤد پر غور کریں, آئیے میرے ساتھ ایک اور والا نکالے گا. زبور چیپٹر نمبر 1. زبور اس کا چیپٹر نمبر ہے 119 اور اس کی جو ورس نمبر ہے وہ ہے 164. اگر کوئی نکال لے تو وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ داؤد جو تھا وہ خدا کی پرستش کتنی مرتبہ کرتا تھا. ہاللیلویا. کتنی مرتبہ. کوئی بور تو نہیں ہو رہا؟ بور تو نہیں کوئی ہو رہا؟ نہیں ہو رہے. چلیں جی, ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو تھا وہ کتنی مرتبہ پرستش کرتا تھا. پڑھنے میں رہنمائی کرے گا. زبور کی کتاب اور اس کا 119 زبور اور اس کی 164 آیت ہے. لکھا ہے, میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں. آمین آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ ستائش کرتا ہوں. ستائش کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا مطلب ہے؟ حمد و ثنا کرنا. حمد و ثنا کرنا. کون حمد و ثنا کرتا تھا؟ داؤد. داؤد کی زندگی پر غور کریں تو زبور جو ہے اس کی ساری زندگی ہے. ایسے ہی ہے, اس نے اپنی لائف میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں, جتنے بھی سب کچھ کیا ہے, وہ ساری اس نے زبور میں لکھ دی ہے.
اب ہم لوگ کئی بار کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ داؤد جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس سے گناہ ہو سکتا ہے تو ہم کیا ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں کہ داؤد جو تھا وہ گناہ کرتا تھا، لیکن اس کو اس وقت گناہ کا نہیں پتا تھا، پھر وہ جب وہ کر لیتا تھا پھر اس کو پتا چلتا تھا، اور وہ خدا سے معافی مانگتا تھا، گر جاتا تھا، اپنا تسلسل کیا تھا برقرار رکھتا تھا۔ خدا کے ساتھ جو چین ہے وہ ٹوٹنا ہی رہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو سرفرازی مجھے بخشی ہے، خدا نے جو مجھے رتبہ بخشا ہے، وہ کس نے بخشا ہے؟ خدا نے بخشا۔ کس نے بخشا ہے؟ خدا نے بخشا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی نسل سے یسوع مسیح ہے، ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح کیا ہے؟ لنگڑوں کو چلاتے ہیں، اندھوں کو بنائی بخشتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور بھی جتنے بیماریاں یسوع مسیح کے، یسوع کے نام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے، ہاللیلویا۔ اگر ہم دیکھیں آج ہم اگر خدا کے ساتھ دعا کی جگہ پر ہیں، اگر ہم دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہیں تو ہماری زندگی میں برکتیں جو ہیں وہ بے شمار برکتیں ہیں، ہاللیلویا۔ اگر تو ہیں، اگر نہیں ہیں تو برکتیں نہیں ہیں۔ دعا سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی ان چیزوں سے بہتر ہے، سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے خدا کا کلام۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کو دعا کی صورت میں رکھیں گے، پھر آپ کو مطلب کہ اور زیادہ برکتوں سے مالا مال ہوتے جائیں گے، ہاللیلویا۔ جب ہم نے دعا کرنی نہیں ہے، جب ہم نے دعا کیا ہے تو شرماتے رہنا، جی مجھے دعا نہیں آتی، جی مجھے دعا آتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، مجھے بس آئے ہمارے باپ کے علاوہ آتی نہیں دعا۔ کیوں نہیں آتی؟ جب ہم کرتے نہیں ہیں تو پھر نہیں آئے گی۔ ایسے ہی اگر ہم چھوٹے بچوں کو دیکھیں، سنڈے اسکول میں اگر ہم ان کو پریئر سیشن کروائیں، پریئر کرواتے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کروانا شروع کریں گے، اگر نہیں کرواتے تو وہ دعا کو سیکھ نہیں سکتے۔ ٹائم کتنا ہے؟ 10:30۔ اوکے، بس کور ہو لگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے وقت ہماری دعا ہونا بہت ضروری ہے۔ کون کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ٹیبل بناؤں گا اور دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوں گا؟ کون کون عہد کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ بلند کر کر سارے عہد کرتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے موجود ہوں گے وہاں پر کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ آج خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ کون کون عہد کر رہا ہے۔ عہد اور وعدے میں بہت کیا ہے؟ فرق ہے۔ ہم وعدہ ایک انسان سے کر سکتے ہیں، وعدہ ہم کسی ایک پرسنل لائف سے بھی کر سکتے ہیں، پرسنل ممبر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عہد ہے وہ صرف اور صرف خدا سے ہوتا ہے، ہاللیلویا۔ آئیے، کون کون عہد کرتا ہے کہ میں دعا کروں گا اور دل سے دعا کروں گا، دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوں گا؟ آئیے اپنے سر کو جھکائیے گا اور کہیے گا کہ خداوند آج سے میں دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوں گا۔ آئیے بولنا شروع کریں۔ آئے خداوند میں آج سے دعا کے وقت دعا کی جگہ پر ہوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں لاچار ہوں، میں کمزور ہوں، میں گر جاتا ہوں، لیکن تو میری کمزوری میں میرا زوراور بن، کیونکہ تو میرا خدا ہے، کیونکہ تو میرا پرمیشور ہے، تو مجھ کو بنانے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ جتنا نے بھی آج تیرا پاک کلام سنا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کی دل کی تختی پر لکھا جائے۔ خداوند تو آ اپنے بچوں کو سیر کر، جو دعا کے وسیلہ سے برکتیں ہیں، یسوع کے نام میں ان کے گھرانوں میں سے برکتیں، یسوع کے نام میں میرے خداوند خدا ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے۔ دعا کا جو بیج ہے وہ بویا جا چکا ہے خداوند۔ آج جب کہ میں خداوند دعا کا بیج بو چکا ہوں خداوند، اس دعا کے بیچ سے خداوند یہ پھلدار ثابت ہونے والا بن سکے خداوند، یہ بڑھنے والا بن سکے خداوند، یہ تناور درخت بن سکے خداوند، جبکہ تو خداوند خدا ہماری سوچوں کو، ہمارے راتوں کو واقف ہے خداوند، لیکن تو خداوند ہمارے دل کو خالی کر اور تو اس میں آ تاکہ ہم دعا کرنے والے بن سکے۔ اے پاک روح تجھ کو مانگتے ہیں، تجھ کی تیری گائیڈنس کو مانگتے ہیں، اس بات کو تیری شکر گزاری کرتے ہیں، مانگ خوشی کے نام سے، آمین۔